بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال الله تعالى في مكان آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله ثم استقم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، آج سب سے بنیادی بات ایک مسلمان کے لیے جس پر اسلام کا، ایمان کا دار و مدار ہے، جو اس کی بنیاد ہے، اس چیز کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اسلام کی بنیاد توحید ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننا، اللہ کو صرف نہیں ماننا، ایک اللہ کو ماننا۔ لیکن اللہ کو کیا ماننا؟ آپ اگر ایک غیر مسلم سے بھی پوچھیں گے تو کہے گا سب کا مالک ایک ہے، کہتا ہے نا۔ تو ایک کو تو وہ بھی مان رہا ہے، عیسائی بھی مان رہا ہے، یہودی بھی مان رہا ہے۔ پھر ہم جو ایک اللہ کو مانتے ہیں اس میں اور ان کے ایک اللہ کو ماننے میں کیا فرق ہے، یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک اللہ کیا ہے؟ جب ہم نے ایک اللہ کہا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ آیت الکرسی توحید کو سمجھنے کے لیے بہت ہی بنیادی آیت ہے۔ یہ اس لیے اللہ نے نازل کی کہ آپ اللہ کو پہچانیں اس آیت کو سمجھ کر کے۔ لیکن وہ کہنے رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ جب دین رسم بن جائے، جب دین بیوسائے بن جائے، بزنس بن جائے، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ جنت کے اور خیر و برکت کے سرٹیفکیٹ بیچنے والے ہو جائیں اور باقی لوگ اس کے خریدار بن جائیں، تو ایسے وقت میں وہ روح ختم ہو جاتی ہے۔
اسی لیے آج آیت الکرسی کا استعمال ایمان کو بنانے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، عقیدے کو سدھارنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ عقیدے کو بگاڑنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہی نہیں ہے آپ اپنے گھر میں لگاتے ہیں آیت الکرسی، کس کام کے لیے؟ جن بھوت بھگانے کے لیے، یہی نا؟ دکان میں لگاتے ہیں خیر و برکت کے لیے۔ وہ جو اس کا بیوپاری ہے جو کرتا پاجامہ ٹوپی اور بالکل آپ کو لگتا ہے بڑا دینی آدمی ہے، وہ قرآن کو نہیں سمجھتا ہے، وہ اسلام کو نہیں سمجھتا ہے، وہ نبی کی تعلیمات کو نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو بھی قرآن سے مطلب نہیں ہے، آپ بھی ظاہر پرستی پر جاتے ہیں، تو آپ بھی انہی چیزوں کو بالکل کیا کہتے ہیں بہت ہی ایزی وے لینا چاہتے ہیں۔ ارے خیر و برکت چاہیے اور گھر میں جن بھوت نہ آئے چاہیے تو گھر میں قرآن کی تلاوت کیجیے، نفل نماز کا اہتمام گھر میں کیجیے، بال بچوں کو کہیے نماز پڑھنے کے لیے، سب کو کہیے پاک صاف رہنے کے لیے، تو آپ کے گھر میں برکت ہی نہیں ہوگی، گھر جنت بن جائے گا۔ گھر میں سارے لوگ جب قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآنی معاشرہ بن جائے گا، تو اس گھر سے اچھا وہاں تو شیطان، جن والا تو چھوڑیے، انسان والا شیطان بھی نہیں آئے گا۔ لیکن آپ وہ نہیں کریں گے، اما آپ کی بیوی رہے گی ناپاک، نماز نہیں پڑھنے والی، بیٹا چرس اور بھنگ کھانے والا، خود لاؤ والی، لیکن یہ ایک تاجر نے جس کو آپ نے 100 روپیہ دیا، 500 روپیہ دیا، جس میں اس نے یہ آیت کو بیچا آپ سے، اس کو اچھا سے ایک فریم میں لگا کر کے لا کے لٹکا دیں گے، جن بھوت بھاگے، اس سے جن بھوت بھاگے اور زیادہ آپ کے گھر میں پریشانیاں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، قرآن جن بھوت بھگانے کے لیے نہیں آیا ہے، ایسا ایمان پیدا کرنے آیا ہے کہ جن خود ہی بھاگے، بھوت خود ہی بھاگے۔ ایمان اتنا ٹھوس ہو، ہے کہ نہیں؟ جب ایمان یہ ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، یہ یقین اگر اندر میں بیٹھ جائے گا تو کوئی جن آئے گا آپ کو نقصان پہنچانا؟ نہیں آئے گا۔ پہلے تو یہاں پر آپ نے جن کی خدائی کو بیٹھا لیا، آپ نے سمجھا کہ جن فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ کو یہاں سے ہٹا دیا، اور پھر جا کر کے اس کے لیے جو ہے ویوسائک یہ ایسے لوگوں سے لا کر کے آپ یہ سب لگا کر کے آپ سوچتے ہیں کہ ہم محفوظ ہو گئے۔ نہایت ہی غیر قرآنی، غیر اسلامی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نہیں آئے تھے، اس کے خلاف جو دین ہے وہ ہم اس پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ پوری دنیا کے انسان اور جنات سب مل کر کے اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ کی اس میں منشا نہ ہو، اللہ نہ چاہے، تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اس کا الٹا سارے مل کر کے نقصان پہنچانا چاہیں اور اگر اللہ نہ چاہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ یقین اگر آپ کو رسول پر ایمان ہے تو یہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جن، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق ہم کو نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو پھر ہم دوسرے کی طرف کیوں جائیں، اللہ کی طرف کیوں نہ جائیں؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی لیے یہ جو آیت الکرسی ہے یہ ایمان کو بنانے والی ہے، اس میں توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا کہا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ اس کی خوشی کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، یہ ساری چیز کا نام عبادت ہے۔
گویا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی سے دعا نہیں مانگی جائے گی، کسی کو بنانے بگاڑنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کی خوشی کا نہیں ہے اور انسان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کس کی عبادت کی؟ انسان کی عبادت کی۔ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والا نہیں بلکہ آپ کا نفس کا تقاضا ہے، گویا آپ نے اپنے نفس کی عبادت کی۔ ایسا ہے نا؟ اسی طرح سے یہ سر جو جھکے گا اللہ کے علاوہ جھکے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ مانگنے کے لیے اگر ہاتھ اٹھے گا تو اللہ سے اٹھے گا اور کسی کے سامنے نہیں اٹھے گا۔ یہ یقین آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ میں نے شاید اسی مسجد میں ایک واقعہ سنایا تھا، جو لوگ سنے ہوں اس کے لیے یہ تذکیر ہو جائے گی، اور جو نہ سنے ہوں گے اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایک آدمی، عرب کے کسی ملک کا واقعہ ہے، مالدار آدمی رات میں گھر میں سونے گیا تو نیند نہیں آ رہی تھی اس کو۔ ہوتا ہے نا ایک دم پریشانی، تو بہت کوشش کیا، نیند نہیں آئی، اٹھ کر کے وہ چل دیا، گھر سے نکل کر کے پگڈنڈی میں چل دیا۔ راستے میں جو ان کے محلے کی مسجد تھی جس کو اس وقت بند ہونا چاہیے تھا، دروازہ دیکھا، دروازہ کھلا ہے، وہ اس میں داخل ہو گیا اور اندر دیکھا تو ایک آدمی دعا کر رہا ہے۔ وہ اس کے قریب گیا، اس نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، اتنی رات میں تم مسجد میں اکیلے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بس سمجھ رہے ہیں؟ یہ امیر کے لیے بھی اس میں سبق ہے، غریب کے لیے بھی سبق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم غریب ہیں تو ہم دوسرے کے ماتحت ہو سکتے ہیں۔ نہیں، ہم غریب ہوں یا امیر، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ تو وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر 5000 ریال کا قرضہ ہے۔ بہت بڑا قرضہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی غریب تھا، میرے اوپر 5000 ریال کا قرضہ ہے اور میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، وہی اللہ سے مانگنے آیا تھا کہ اللہ وہ دے دے کہ میں قرض ادا کر سکوں۔ اس آدمی نے اپنی جیب میں ہاتھ دیا اور اس کو 5000 ریال نکال کے دے دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے لینے کے بعد اللہ کی حمد بیان کہ اللہ تو بڑا فضل والا ہے، تو نے میری ضرورت پوری کر دی۔ اس کے بعد اس آدمی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس آدمی نے جاتے ہوئے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کو دیا کہ اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت محسوس ہو، کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ کو فون کر لیجئے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ ہے اصل اللہ پر ایمان کی جو نقطہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس آدمی نے وہ وزٹنگ کارڈ اس کو واپس کر دیا، سمجھ رہے نا؟ اور کہا کہ بہت بہت شکریہ آپ کا، لیکن جس اللہ کو اتنی طاقت ہے کہ رات کے اس اندھیرے میں، آدھی رات میں آپ کو اپنے بستر سے جگا کر کے بھیج کر کے میری مدد کر سکتا ہے، تو میں پھر ضرورت پڑے گی تو اسی سے مانگنا۔ یہ ہے ایمان کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی بنانے، بگاڑنے، نقصان اور فائدہ کا مالک نہ سمجھا جائے۔ تو کہا گیا کہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الحی القیوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت کو پوجتی تھی، جو اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے؟ بیچتے تھے
خریدتے تھے اور اسی کے سامنے جا کر کے مانگتے تھے۔ دوسرا کس کی پوجا کرتی تھی؟ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ایسے گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، سمجھے نا؟ تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، آپ جو یہ عبادت کرتے ہیں مٹی کی مورت کی، یہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتی ہے، تو پھر یہ آپ کی دعا کیسے سن سکتی ہے؟ آپ کی ضرورت کیسے پوری کر سکتی ہے؟ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ پھر انہوں نے غور کیا کہ کیا واقعتاً یہ تارے جو ہیں یہ اللہ ہو سکتے ہیں، الہ ہو سکتے ہیں، معبود ہو سکتے ہیں؟ قرآن میں واقعہ آیا ہے، تو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ اللہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اوپر ہے، بلندی پر ہے، روشنی ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا، کہا کہ جو ڈوب جانے والا ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے دیکھا چاند جو اس سے بڑا تھا، زیادہ روشنی دے رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ بھی ڈوب گیا، کہا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے سورج پر غور کیا کہ یہ سب سے بڑا ہے، سب سے پاورفل لگتا ہے، ہو سکتا ہے یہ خدا ہو۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، کہا کہ اللہ نے مجھ کو ہدایت دی کہ میں گمراہ نہیں ہوا، میرا اللہ وہ ہے جو کبھی ڈوبتا نہیں ہے، غائب نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یہاں کیا هو الحی القیوم، یعنی اللہ جو ہے اس کی حیات اپنی حیات ہے، اس کو کسی نے زندگی نہیں دی ہے، اللہ کو کسی کی دی ہوئی زندگی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا اور اس کو کسی نے زندگی دی پھر وہ زندہ ہوا، ہے کہ نہیں؟ اور پھر وہ مر جائے۔ هو الحی القیوم، کہا کہ وہ حی ہے، یعنی اس کی زندگی اپنی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ پر کوئی موت طاری نہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ وہ ہمارا الہ نہیں ہو سکتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، جو جوان اور بوڑھا ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، جو مر جاتا ہے، وہ جو ہے ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جس کو ہم ہی بناتے ہیں وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اپنی جگہ اٹل نہ ہو، جس کا نظام خود ہی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے جس کی زندگی اپنی زندگی ہو اور جو ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والا ہو۔ اس کے بعد کیا؟ قیوم، صرف زندہ نہیں ہے، اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک ستارے سے، ایک سیارے سے دوسرے سیارے کا جو مسئلہ ہے، اور یہ جو ہماری زمین بھی ایسے ہی فضا میں گھوم رہی ہے، اس کو اس سسٹم میں قائم رکھنا اور سورج کو اتنی دوری پر رکھنا کہ نہ یہ یہاں آدمی جل جائے، ختم ہو جائے، نہ ہی اتنا اوپر کر دینا کہ یہاں پر آدمی منجمد ہو کے ختم ہو جائے۔ ایک ایسے سسٹم میں باندھ دینا، اس کو چلاتے رہنا، چاند کو چلانا، انسان کو، اور سب کو چھوڑ دیجئے۔ آپ اپنی اندر دیکھیے، آپ کوئی بھی انسان مشین بناتا ہے، اس کو اسٹارٹ کرتا ہے، اس کو بیٹری دیتا ہے، اس کو یہ دیتا ہے، آپ دیکھیے آپ آٹومیٹک چل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کا خون چل رہا ہے، نیچے سے اوپر جا رہا ہے، اوپر سے نیچے جا رہا ہے، فلٹر ہو رہا ہے، سارا کھانا ہضم ہو رہا ہے، اس کا فضلہ ایک طرف جا رہا ہے، اس کا پاور ایک طرف جا رہا ہے، اس سے خون ایک طرف جا رہا ہے۔ آپ اپنے اوپر غور کیجئے، یہ بلا کسی چلانے والے کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے اندر ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا نہیں ہے، کہاں سسٹم کون سا کیا کام کر رہا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو کہا کہ وہ ان سارے نظام کو قائم کیے ہوا ہے، چلا رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جو سب کچھ کو چلا رہا ہے۔
آپ دیکھیے کہ انسان کبھی کبھی گھمنڈ میں آ جاتا ہے، اللہ کو نہیں، ایک نس گڑبڑ ہو جائے تو پاگل ہو جاتا ہے، ایک نس گڑبڑ ہو جائے تو مر جاتا ہے، ایک نس گڑبڑ ہو جائے تو اپاہج ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بیلنس رکھنے والا وہ اللہ جو ان ساری چیزوں کو چلا رہا ہے۔ اب غور کیجیے نا کبھی بیٹھ کر کے کہ کیسے میرے جسم کا سارا سسٹم چل رہا ہے، وہاں سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو خود آپ کے جسم اور آپ کو پتا نہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اندر، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کو اتنا ہی معلوم ہے کہ آنکھ دیکھ رہی ہے، آنکھ دیکھتی کیسے ہے، اس کا شعور کیسے ہوتا ہے، وہ چیز پھر ریکگنائز کیسے ہوتی ہے، یہ پلک جھپکتی کیسے ہے، ان ساری چیزوں پر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی چلانے والا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ چلانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، دو ہوگا تو گڑبڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دو جب ہو جائے گا تو گڑبڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دو پردھان منتری کسی ملک کا ہو جائے تو ملک میں سسٹم چلے گا کہ بگڑ جائے گا؟ بگڑ جائے گا، کیونکہ پاور کا کلیش ہو جائے گا۔ اگر یہ سارا چیز اپنے انداز میں چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ چلانے والا کیا ہے؟ اکیلا ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، ایک ہے، اکیلا ہے۔ تو کہا کہ اللہ وہ ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ کیا کہا؟ اور اللہ کو جیسے ہم لوگ تھک جاتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں، اونگ آ جاتی ہے، اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے، اگر اس کا چلانے والا کو اونگ آ جائے تو سسٹم چلے گا؟ ٹھک جائے گا آپس میں۔ لہذا اللہ کو اونگ تک نہیں آتی۔ اونگ کیا ہے؟ کمزوری ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، کیونکہ ہماری سہن سکتی، چھمتا، طاقت ایک لمٹ میں ہے، لہذا ہم کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے۔ لہذا اللہ جو ہے اللہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا، اس کا مالک، اس پر قدرت رکھنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو سائنسی آوشکار ہیں یا جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، اس کو بنانے کے لیے جو علمی اور اس کو غور و فکر اور تکنیکی طاقت ہے، وہ دینے والا اللہ ہے۔ اور پھر اللہ کے دیے ہوئے چیزوں ہی کو لوگ توڑ جوڑ ملا کر کے دوسری چیز بناتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ عدم کوئی چیز موجود نہ ہو اور اس کو کوئی بنا لے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا مالک جو ہے اللہ ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب ایک بہت ہی اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی علم ہے، یا تو ظنی علم ہے، ظنی کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک کام کا تجربہ کیا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ یا علم الیقین بھی ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جیسے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو کچھ علم دیتا ہے، اسی طرح اپنے نبیوں کو دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو نبی کو اللہ دیتا ہے علم، وہ علم الیقین ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی جو ہوتا ہے بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے ایمان کے سب سے اونچے درجے پر ہوتا ہے کہ ان کو علم الیقین حاصل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو علم دیا گیا ہوتا ہے۔ تو اللہ ہی کو سب کچھ کا علم ہے۔ اب مجھے بتائیے
کہ جب کسی کو آپ جاتے ہیں کہیں پر سفارش لے کر کے، جہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ جو جتنے لوگ مورتی پوجا اور یہ پوجا اور وہ پوجا کرتے ہیں، یا جیسے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور سفارشی مانتے ہیں، یہ سب کی جو یہ شرک کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم کسی اور کو یہ مان لیتے ہیں کہ یہ جو ہے میری بات وہاں پہنچا سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے، یہ جو کہے گا اللہ کو تو اللہ جو ہے اس کو مانے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی کو سب کچھ کا علم ہی نہیں ہے، یہاں سفارش کیوں کرتے ہیں؟ دو وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے سے بڑے آدمی کی سفارشی کسی کو بنا کے لے جاتے ہیں، آپ کو پردھان منتری سے کوئی کام ہے اور کسی کو سفارشی بنا کے لے جاتے ہیں، تو کس کو لے جاتے ہیں؟ جو پردھان منتری کا نزدیک کا آدمی ہو اور آپ کو جانتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور پردھان منتری آپ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تب وہ جا کر کے پردھان منتری کو کہتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہمارا اپنا آدمی ہے، یہ ہے اور یہ ہے، اس کا یہ کام ہے، یہ ہے، اگر کرا دیا جائے تو ہم کو فائدہ ہوگا، پارٹی کو، یہ وہ جو بھی ہو۔ بس ہے نا؟ اب مجھے بتائیے کہ اللہ کو کیا انسان کے برابر میں ہم سوچیں گے؟ جو آدمی آپ کی سفارش کرے گا اس کو علم ہے آپ کے بارے میں زیادہ یا اللہ کو علم ہے؟ اللہ کو ہماری نیتوں تک کا علم ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو تو اتنی باتوں کا علم ہے جتنی وہ اپنے آگے میں کرتا ہوا دیکھتا ہے، اور کبھی کبھی دیکھی ہوئی چیز بھی غلط ہوتی ہے۔ تو اس اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی سفارشی ہو جائے؟ ہے کہ نہیں؟ جب باقی سارے اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، عبد ہیں، تو اس کو اللہ کے ہاں کون سی ایسا مرتبہ اونچا ہو جائے گا؟ البتہ اللہ اپنے کچھ مخصوص بندوں کو اس کی عزت افزائی کرے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کو سفارش کا موقع دے گا، لیکن وہ اللہ دے گا۔ جس کو اللہ کہے گا وہی سفارش کر سکتا ہے، جس کی کرنے کہے گا اسی کی کر سکتا ہے، اور وہاں پر وہ پھر جھوٹ نہیں بولے گا۔ بس سمجھ رہے نا؟ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو نبی کی سفارش چاہیے بھی تو آپ کو نبی کی اتباع کرنی ہوگی، اللہ کی بندگی کرنی ہوگی، اللہ کو ماننا ہوگا، قرآن پر چلنا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی کو کہہ سکتا ہے۔ سمجھیں نا؟ تو کہا کہ اللہ کے حضور میں کسی کی سفارش کی مجال نہیں ہے، مگر اس کے اذن سے کچھ بندوں کو اللہ اس کے لیے اجازت دے گا۔ تب اس کے لیے دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس کے لیے عمل چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ کوئی آدمی اللہ کیا سفارش کرنے جائے گا کہ اللہ یہ تیری بات نہیں مانتا تھا، یہ تو زنا کرتا تھا، یہ تو شراب پیتا تھا، یہ تو سود کھاتا تھا، لیکن تو معاف کر دے، کہنے جائے گا؟ پہلے آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، آپ کو اللہ کے سامنے جھکنا ہوگا، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے چھوڑنا ہوگا، اور اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی بندے کو بخشش کرے گا۔ تو یہ انشاءاللہ سورہ کو اور بھی انشاءاللہ آگے کسی جمعہ میں مزید باتوں کو لاؤں گا۔ ابھی تک جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی خوشی کے لیے کام نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے ہم کچھ نہ مانگیں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اور اللہ کو ایک مانے، اور اللہ کو ایسا پاورفل مانے کہ اس کے علاوہ کوئی اتنی پاور کا مالک نہیں ہے۔ اس کی دیا ہوا طاقت کسی کو ہے جس پر وہ پورا طاقت رکھتا ہے، اللہ ہی سننے والا ہے، اور اللہ ہی فائدہ پہنچانے والا ہے، اللہ ہی نقصان پہنچانے والا ہے۔
تو آپ سب لوگ گھر میں جائیے گا، ترجمہ والا قرآن کھولیے گا، تفسیر والا قرآن کھولیے گا، ہر زبان میں آج قرآن کا ترجمہ موجود ہے، اس آیت کو پڑھیے گا، ترجمہ پڑھیے گا اور دماغ میں بیٹھائیے گا، تاکہ اگلی بار اگر میں بتاؤں تو آپ کو اور بات سمجھ میں آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو آپ کو اپنا سچا اور پکا بندہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔